علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر سنا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے اندر اسلام کے ایک اہم وصف مساوات کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ بہرحال یہ محمود کون ہیں اور ایاز کون ہیں؟ تو دراصل ایاز جو ہیں یہ غلام تھے اور ان کا مالک ایک تاجر تھا جو بڑا مالدار تھا شروع میں، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایاز کا جو مالک تھا وہ قرضے میں ڈوب گیا، اور قرض اتنا زیادہ ہوا کہ اس کا سارا کام بند ہو گیا، سب کچھ بک گیا، پھر بھی قرض ادا نہ ہوا۔ اب وہ پریشان ہے بیچارہ اور غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ میرے اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے، ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر ایاز جو تھے ایک دن اپنے آقا کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہا آقا آپ ایک کام کریں، مجھے 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں۔ اب آقا جو تھے یعنی ایاز کے آقا وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے 10 لاکھ درہم اور ایک غلام کون خریدے گا 10 لاکھ درہم میں؟ کہ نہیں، آپ ایک کام کریں، آپ سر بازار جا کر یہ اعلان کر دیں کہ ایاز یہ عام غلاموں کی طرح کوئی غلام نہیں ہے، یہ سب غلاموں سے زیادہ جانتا ہے اور ایاز اپنی غلامی کو بہتر جانتا ہے۔ غلامی کسے کہتے ہیں؟ بہرحال مالک جو تھا بیچارہ قرضے میں دبا ہوا تھا، کہا چلو بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ سر بازار گئے اور جا کر کے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ بھائی 10 لاکھ درہم کے بدلے میں کوئی ایاز کو خریدنا چاہتا ہے۔ اب لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ٹھٹے مارنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت میں غلام اچھے سے اچھا غلام 200 درہم میں، 300 درہم میں، 400 500 درہم میں مل جایا کرتا تھا، اور ادھر جو ہے آقا اعلان کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ درہم میں کوئی ایاز کو خریدنا چاہتا ہے۔ تو سب ہنسنے لگے کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، 10 لاکھ کا بھی کوئی غلام ہوتا ہے کیا؟ کہ بھئی اس کے اندر خوبی کیا ہے؟ کہ اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ اپنی غلامیت کو بہتر جانتا ہے۔ اب کوئی نہیں سمجھا اس بات کو۔ یہ بات ہوتے ہوتے اس وقت کے بادشاہ کے پاس میں پہنچی۔ اس وقت کے بادشاہ تھے غزنوی سلطنت کے سلطان محمود غزنوی۔ یہ بڑے ایماندار، بڑے نیک اور بڑے متقی، پرہیزگار اور بہت زیادہ تجربے کار، بہت زیادہ ماہر مہارت رکھنے والے بادشاہ تھے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دربار میں بات پہنچی کہ اس طرح کا ایک غلام بازار میں آیا ہوا ہے، 10 لاکھ درہم اس کی قیمت لگی ہے، اور اس کا آقا یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ اپنی غلامی کو سب سے بہتر جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جاؤ 10 لاکھ درہم میں اس غلام کو خرید کے لاؤ۔ 10 لاکھ، چونکہ پہلے زمانے کے بادشاہ جو ہیں وہ ان کے پاس مال و دولت کی تو کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، اور ان کی عقل جو ہے وہ اپنی عقل سے کام لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی نہ کوئی واقعتاً بات ضرور ہے جو 10 لاکھ درہم میں غلام فروخت ہو رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ اپنی غلامی کو بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال ایاز کو جو ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ اب خرید کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو ایاز جو تھا واقعتاً جو اس نے اعلان کرایا تھا کہ میں اپنی غلامی کو بہتر جانتا ہوں، تو ایاز نے اتنا زیادہ بھروسہ جیت لیا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کچھ ہی وقت گزرا تھا وہ سلطان محمود غزنوی کے بہت زیادہ قریب ہو گیا، یہاں تک کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غلام سے اپنا وزیر خاص بنا لیا، وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دوسرے وزراء تھے وہ تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، جلنے لگے، حسد کرنے لگے۔
یہ 2 دن کا آیا ہوا یہ غلام تھا، یہ خادم تھا، یہ نوکر تھا، آج یہ ہم سے بڑا بن گیا ہے، آج یہ وزیر بن گیا ہے۔ سلطان ہم پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے ہیں جتنا ایاز پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں جتنی ایاز سے محبت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو حسد یہ انسان کے رگوں رگوں میں بھرا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ حسد بڑی سخت بیماری ہے۔ تو بہرحال ایاز سے حسد ہو گیا، وہ ذرا سارے کے سارے پریشان، کوئی موقع تلاش کرنے لگے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ایاز کو جو ہے سلطان محمود غزنوی سے دور کر دیا جائے۔ شکایتیں تلاش کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایاز روزانہ تہ خانے میں جاتا ہے، اور روزانہ تہ خانے میں جانے کے بعد میں ایک خزانہ کھولتا ہے، اور کھولنے کے بعد میں روزانہ اسے دیکھتا ہے اور پھر بند کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر کچھ کپڑا وغیرہ رکھ دیتا ہے، اور پھر باہر آتا ہے، اور روزانہ کا معاملہ یہی ہے۔ تب وزراء نے سمجھا کہ شاید ایاز جو ہے کچھ نہ کچھ چرا کر کے وہاں تہ خانے میں جمع کر رہا ہے۔ اب یہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے وزراء، اور جانے کے بعد کہنے لگے آپ کو پتا بھی ہے وہ آپ کا جو خاص ہے، آپ کا جو مقرب ہے، آپ جسے اتنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے خلاف کیا گل کھلا رہا ہے، پتا بھی ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا کہ وہ خزانہ چرا کر کے وہاں جمع کر رہا ہے، اور جب اس کے پاس اتنا خزانہ ہو جائے گا تو پھر کل وہ آپ کے خلاف بغاوت کرے گا اور پھر آپ کو دھوکہ دے گا، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑا بھروسے مند ہے کہ نہیں چلو اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ایاز کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ بھئی یہ لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں، آپ نے کوئی خزانہ تہ خانے میں چھپا کے رکھا ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو ایاز نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ تہ خانے میں میں نے کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، لیکن میں اپنی زبان سے نہیں بتا سکتا وہ خزانہ کیا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ اس کو دیکھ لیجئے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایاز کے ساتھ چلتے ہیں۔ وزراء خوش ہیں کہ آج تو چوری پکڑی گئی ہے، آج ایاز کا سر قلم کر دیا جائے گا، آج ہمارے سر کا درد ختم ہو جائے گا، یہ خوش ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایاز جا رہے ہیں، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ساتھ میں ہیں۔ تہ خانے میں پہنچے، دیکھا ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا ہے۔ اس صندوق کو جا کے ایاز نے کھولا کہ میرا خزانہ ہے جسے میں روزانہ دیکھنے کے لیے آتا ہوں، آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ تو جب صندوق کھولا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے صندوق کے اندر جھانک کے دیکھا تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا تھا آخر اس کے اندر کیا تھا؟ فرمایا کہ ایاز نے اس کے اندر اپنا ایک پھٹا ہوا کرتا، پھٹے ہوئے کپڑے جو وہ پہن کے آیا تھا، اور ایک ٹوٹے ہوئے گھسے ہوئے چپل، اور ایک چھڑی یعنی لکڑی، اس کے اندر 3 چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ رونے لگے، پھر ایاز سے پوچھا ایاز یہ کیا ہے؟ تو ایاز نے کہا میرے آقا بادشاہ سلامت، یہ دراصل جس وقت میں یہاں آپ کے دربار میں آیا تھا میرے بدن پر یہی پھٹے ہوئے کپڑے تھے، ان کپڑوں کو پہن کے میں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا، یہ چپل گھسے ہوئے، یہ چپل پہن کے میں جایا کرتا تھا، اور اس چھڑی کے ذریعے سے میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ روزانہ میں آ کے اس صندوق کو کھولتا ہوں اور ان کپڑوں کو دیکھتا ہوں اور ان چپل کو دیکھتا ہوں اور اس لکڑی کو دیکھتا ہوں، تاکہ مجھے اپنی اصلی حیثیت یاد آ جائے، تاکہ میرے اندر گھمنڈ نہ آ جائے، تاکہ میرے اندر غرور نہ آ جائے، تاکہ میرے اندر تکبر نہ آ جائے، مجھے اپنا اصلی مقام، مجھے اپنی اصلی حیثیت یاد رہے کہ ایاز تو ایک دن بکریاں چرانے والا تھا، ایک دن تو اتنا غریب تھا، ایک دن تیرے پاس میں پہننے کے لیے کپڑا تک موجود نہیں تھا، یہ پھٹا ہوا کپڑا تو پہنا کرتا تھا، یہ ٹوٹے ہوئے چپل تو پہنا کرتا تھا، اس لکڑی کے ذریعے سے تو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایاز کو جب روزانہ اپنا مقام یاد رہے گا تو وہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرے گا، ایاز کسی غریب کے حق کو نہیں مارے گا، ایاز کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، ایاز